آدمی کے کلام کرنے سے پیشتر اس کی تعریف نہ کرو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراخ کی کتاب، اس کا 27واں باب، اس کی 4 سے 7 آیات مقدسہ۔ اے بیٹا، جس طرح چھلنی ہلانے سے چھان باقی رہ جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی گفتگو سے اس کی خامیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مٹی کا برتن بھٹی میں آزمایا جاتا ہے اور انسان کا اس کی گفتگو سے امتحان کیا جاتا ہے۔ جس طرح درخت کی خبرگیری اس کے پھل سے ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کا خیال اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی کے کلام کرنے سے پیشتر اس کی تعریف نہ کر، کیونکہ اسی سے آدمیوں کا امتحان کیا جاتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 92۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرا شکر ادا کرنا خوب ہے۔ اے حق تعالیٰ، خداوند کا شکر ادا کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا خوب ہے، یعنی صبح کے وقت تیری رحمت کا اور رات بھر تیری وفا کا اظہار کرنا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرا شکر ادا کرنا خوب ہے۔ صادق کھجور کی طرح لہلہائے گا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرا شکر ادا کرنا خوب ہے۔ جو خداوند کے گھر میں لگائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے خداوند کی بارگاہوں میں لہلہائیں گے۔ وہ بھری عمر میں بھی پھل دیں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز ہوں گے، تاکہ ظاہر کریں کہ خداوند میری چٹان میں کوئی ناراستی نہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرا شکر ادا کرنا خوب ہے۔ اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں فتح بخشی ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام، اس کا 15واں باب، 54 سے 58 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، جب فانی جسد بقا کو پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسد حیات ابدی سے ملبس ہوگا، تو جو قول لکھا ہے وہ پورا ہوگا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔ اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ لیکن موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے فتح بخشی ہے۔ اس واسطے اے میرے پیارے بھائیو، تم ثابت قدم اور پائیدار رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، یہ جان کر کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب، 39 سے 45 آیت۔ جس سے دل لبریز ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ اس وقت یسوع نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد کی مانند ہوگا۔ تو اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے، اور اس شہتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر، تنکا جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، جب تو اس شہتیر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ اے ریاکار، پہلے شہتیر کو اپنی آنکھ سے نکال، تب تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔
کیونکہ کوئی درخت اچھا نہیں جو ردی پھل لائے، اور نہ کوئی ردی درخت جو اچھا پھل لائے۔ پس ہر ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ خاردار جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جس سے دل لبریز ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔